و مولانا محمد معجود والکرم وعلیہ کرام نے کریم دار کے وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ یا نبی اللہ حمد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ یا نبی اللہ حمد اللہ۔ یہ روزے کا بیان چل رہا ہے، پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے، اس کی آج ہم آپ کے سامنے آیت نمبر 185 اور اس کے بعد والی آیتیں پڑھیں گے۔ رب کائنات فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ تو شہر معنی آتا ہے عربی میں مہینہ، اور رمضان یہ اسلامی مہینوں کے جو نام ہیں ان میں سے ایک رمضان ہے جو ماشاءاللہ تشریف لانے والا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کل ہم نے حدیث پاک آپ کو سنائی تھی عصر میں، کیونکہ اصل میں ہم روزے کے تعلق سے حدیث پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور فجر میں قرآن پاک سے تلاوت کرتے ہیں اور اس کا کچھ ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا اے اللہ پاک یہ بندہ ہے، اس کی شفاعت قبول فرما، سمجھے نہیں؟ اور رب کائنات اس کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا، اور پھر قرآن بھی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ وہ کہے گا، رمضان تو کہے گا یا اللہ میں اس کو دن میں کھانے اور پینے سے روکتا تھا، یہ دن میں نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا نہ اپنی بیوی سے اس کا حق ادا کرتا تھا، یعنی بستر کا حق، جمع جس سے کہتے ہیں۔ اور قرآن کہے گا اے اللہ پاک رات میں لوگ تو سوتے تھے مگر یہ بندہ میرے ساتھ وقت اسپینڈ کرتا تھا، وقت گزارتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، تو اے رب کائنات میری اس کے بارے میں شفاعت قبول فرما۔ تو رب کائنات قرآن اور رمضان دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ ایسے موقع پر جہاں کوئی نہیں ہے، آپ اس کو اس سچویشن کو دماغ میں لائیے، نہ جہاں ماں ہے نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ رشتہ دار نہ دوست نہ عزیز نہ اقارب، کوئی نہیں، تو ایسی جگہ جہاں ہمیں مدد کی بہت ضرورت ہے اور ہمیں 2 بہترین مددگار مل رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے سے بھی پیار کریں اور قرآن سے بھی ہم خوب سے خوب تر پیار کریں اور انہیں اپنے قریب کریں، ان سے رشتہ اپنا ڈیولپ کریں۔ رب کائنات نے فرمایا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی اور رہنمائی، والفرقان اور فیصلہ کی روشن باتیں، فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، اس مہینے کو پائے مطلب یہ کہ یہ اس کے زندگی میں مہینہ تشریف لے آ جائے، فَلْيَصُمْهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فَلْيَصُمْهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی جسے بھی یہ مہینہ مل جائے اسے چاہیے کہ وہ کیا رکھے، روزہ رکھے۔ اب پھر رب کائنات کرم پہ کرم دیکھیے، رب کائنات فرماتا وَمَا كَانَ مِنكُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور جو تم میں کوئی بیمار ہو یا کوئی مسافر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اسے اتنے روزے اور دنوں میں ہیں، یعنی اسے اور دنوں میں روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ پچھلے بھی بات آئی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، ایسا بیمار کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو وہ کیا ہے، اس کی بیماری خطرناک حد تک بڑھ جائے گی، یا اس کا کوئی عضو خراب ہو جائے گا، اس کا کوئی پارٹس آف باڈی کیا ہو جاتا ہے، بیکار ہو جائے گا، اس کا اپنا تجربہ ہے، ایسا ہوا ہے تو ایسا ہو گیا ہے، تو ایسے لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایسی ماں بہنیں ہیں ڈیلیوری کا وقت ہے، جان کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پر وہ چھوڑ سکتی ہیں، یا انہیں دودھ پلانے کا معاملہ ہے کہ بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ پیتا ہی نہیں، اور آج کل کے بچے تو ماں کے علاوہ ڈبے کا دودھ زیادہ پی رہے ہیں تو ایسی ماں کو رخصت نہیں ملے گی۔ ہاں ایسی ماں جس پر بچہ اسے ہی کے دودھ پر نربھر ہے، وہیں ڈپینڈنٹ ہے،
اور اگر وہ دودھ نہیں پلائے گی اور وہ کسی اور کا بھی دودھ نہیں پی سکتا، ڈبے کا بھی نہیں پی سکتا، سمجھے نہیں سمجھے، نہ بھینس کا پی سکتا ہے اور نہ پلاسٹک والی بھینس کا پی سکتا ہے. جو ڈبے کا دودھ آ رہا ہے تھیلی والے، سب میں پلاسٹک کی گائے کا دودھ کہتا ہوں اس کو، سمجھے، کچھ نہیں پی سکتا. تو ایسی ماں بھی روزہ ان دنوں میں چھوڑ سکتی ہے کہ اگر روزہ رکھے گی تو اس کے دودھ میں باقاعدہ کمی آ جائے گی. تو اس طور پر بہرحال سفر کا بھی آپ معاملہ سماعت کر چکے ہیں. اور اس سے پہلے رب کائنات نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم سفر میں روزہ رکھ لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا. پسپون بھی کر سکتے ہو، بعد میں بھی رکھ سکتے ہو. بہرحال رب کائنات فرماتا ہے تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے جائیں گے. اب دیکھیے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ کا پیار دیکھیے، اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت دیکھیے اور شفقت دیکھیے. رب کائنات فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. رب کا پیار جو اپنے بندوں کے ساتھ ہے وہ ساری کائنات کے ماں اور ساری کائنات کے باپ کا بھی پیار اتنا ہو نہیں سکتا، کیونکہ باپ کے دل میں پیار، ماں کے دل میں ممتا، یہ بھی تو اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے. کتنی بھی پیار ممتا لٹائے ماں کی محبت بے مثال ہوتی ہے، بے لوث ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. مگر پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور اس کی کیا کہتے ہیں اپنے بندوں پر مہربانی کے مقابلے میں کسی کی کوئی مہربانی نہیں ہے. رب کائنات اپنے بندوں کی ڈھارس بناتا ہے اور فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہوں. اب دیکھیے ہمیں جب اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم اپنا خالق و مالک مانتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے زبانی طور پر ماننا اور ایک ہوتا ہے دلی طور پر ماننا. ہم جسے چاہتے ہیں اس کی ہر ادا کو اپناتے بھی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا رب جب آسانی کرتا ہے، اور کوئی چیز بڑھتی کیسے ہے، فارمولہ آپ نے سنا ہے. رب کائنات قرآن شریف میں فرماتا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں ان کو بڑھا دوں گا. بڑھانے کا، کسی بھی چیز کو بڑھانے کا فارمولہ یہی ہے کہ اس کو آپ تقسیم شروع کر دو، اسے بانٹنا شروع کر دو. میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، آپ ان کی بایوگرافی پڑھیے، ان میں بانٹنے کا فارمولہ کامن ملے گا. سمجھے؟ شیئرنگ از کیئرنگ، شیئر از کیئر. آپ جتنا بانٹو گے، جس چیز کو بانٹو گے اس کی اتنی کیئر شروع ہو جائے گی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بانٹیں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، تو اب کیا کریں، ہم اس آسانی کو بھی بانٹیں. اپنے بچوں کے ساتھ بانٹیں، اپنی بیوی کے ساتھ بانٹیں، اپنی ماں کے ساتھ بانٹیں. مجھے ایک واقعہ میں نے سنا، بڑا اچھا لگا، میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. ایک بندے کی ماں جو تھی اس کی نظر بہت کمزور تھی، چشمہ ان کا رکھ کے بھول جاتی تھی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور پھر وہ پورے گھر والے تلاش کرتے مگر کسی کو نہیں ملتا. ان کا بیٹا ایک تھا خرم، اسے بلاتی تو وہ 5 منٹ میں چشمہ ڈھونڈ کے لا دیتا. لوگوں نے پوچھا بھائی خرم یہ کیا معاملہ، گھر والے سب تلاشتے ہیں کسی کو چشمہ ملتا نہیں ہے، تم کو ماں کا چشمہ کہاں سے مل جاتا ہے؟ تو اس نے بولا بات یہ ہے کہ ماں کا چشمہ میں ہی بنواتا ہوں. جب میں ماں کا چشمہ بنوانے جاتا ہوں تو 1-2 چشمے ایکسٹرا بنوا کے لاتا ہوں، 1-2 چشمے ایکسٹرا بنوا کے لاتا ہوں. جب ماں کا چشمہ گمتا ہے تو میں ڈھونڈتا نہیں ہوں، وہ اپنے دراز میں سے، اپنی ڈگی میں سے نکالا اور امی کو دے دیا. اس کے بعد جو گما ہوتا ہے پھر میں وہ تلاش کر پھر ڈگی میں رکھ لیتا ہوں. تو ایسے میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری ماں کو کسی طرح سے کوئی پریشانی نہ پڑے. یہ بھی آسانی بانٹنے کا ایک نیا فارمولہ ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور دماغ لگانا چاہیے کہ ہم کسی اپنے بندے کے ساتھ، اور خاص کر کے ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، یہ زیادہ ہمارے رحم کے اور آسانی کے مستحق ہوتے ہیں. ہم عام مسلمانوں کے ساتھ بھی مہربانی کریں گے، مگر ہمارا سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے ماں باپ، پھر ہمارے گھر والے، پھر ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ان لوگوں کا حق زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آسانی پیدا کرنے کے آئیڈیاز ڈھونڈیں، خاص کر اپنے والدین کے ساتھ. تو خرم جناب جیسی ماں نے کہا فوراً انہوں نے دراز سے چشمہ نکالا اور لیجیے ماں یہ ہے آپ کا چشمہ. ہونے لگا واہ 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 میرا خرم بیٹا ہے. باقی تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، کسی کو ملتا ہی نہیں میرا چشمہ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس طرح سے عادتیں اپنے اندر ڈیولپ کیجئے. تو ہمارا رب کیا کرتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہوں، ولا یرید بکم العسر، اور میں تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا. کیا پیار ہے اللہ کا! قربان جاؤ اس پیار پر، رب کے رحم پر، اس مہربانی پر کہ وہ اعلان بھی فرما رہا ہے
اسی لیے حدیث پاک میں ہے اگر کسی مومن سے آپ کو پیار ہے تو بتا دو، اس کا اظہار کر دو، اس سے کیا ہے محبت بڑھے گی۔ تو رب کائنات نے فرما دیا میں تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا ہوں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور کہیں تم حق گزار بن جاؤ۔ یہاں بھی شکر کا لفظ آ گیا، بار بار قرآن پاک میں شکر کا لفظ آیا ہے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ جب بھی کوئی نعمت ملے فوراً رب یاد آ جانا چاہیے، میرے رب نے دی ہے یہ۔ گھر میں بھی بچوں کے سامنے بار بار ذکر کیجئے، انہیں اللہ کا نام یاد کرائیے، ارے یہ بیٹا اللہ نے دی ہے، سمجھے؟ اللہ تبارک تعالیٰ حضور کو دیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے ہیں۔ جب آپ بار بار گھر میں اللہ کا ذکر کریں گے، حضور کا ذکر کریں گے تو بچہ پوچھے گا اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، آپ پھر پوچھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، سوال پیدا ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہمارے بچوں میں سوال پیدا ہونا یہ بڑی خوشی کی بات ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ سوال جب بھی بچہ کرے تو آپ سنیے یہ انعام مل گیا، تو چلو کیا یار تمہارے سوال ہی بند نہیں ہوتے، کیا بک 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 پوچھ رہے، تو سوال ہی سوال نہیں۔ بچے میں سب سے بڑی بیماری سوال کا بند ہو جانا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ سائیکولوجی، چائلڈ سائیکولوجی کا معاملہ ہے۔ بچے جتنے بھی سوال کریں آپ ان کے جواب دیجئے، اگر نہیں آتا ہے تو کوشش کیجئے چلو کوئی بات نہیں ہے ہم اسے پوچھ کے بتائیں گے، یہ نہیں۔ اگر بچے کا سوال بند ہو گیا سوال کرنا تو یہ سمجھیے اس کی عقل کی گروتھ بند ہو گئی۔ جتنے بھی سوال کرے محبت سے جواب دیجئے، اگر نہیں آتا ہے تو سیکھیے، اماموں سے پوچھیے، اپنے مولویوں سے پوچھیے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم پر خوب مہربانی فرمائے اور ہمیں اس مہربانی کو اوروں پر بانٹنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد